نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات، دل اور نیت صحیح ہو جائے۔ مدینے وہ جاتے ہیں، لیکن جب وہ کرم فرماتے ہیں اسے نہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے، حجابات ہٹاتے ہیں، آقا جی اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اس کو، وہ ان کی آنکھیں بھی دیکھتا ہے، ان کی آواز بھی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، باہر گندے ہوئے تھے تب بھی نظر آتے ہیں، اگر سر کھلا جس حالت میں دیکھتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور کبھی بات چیت اگر نہیں کرتے ہیں بس مسکراتے ہیں، بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کے کرم پڑے 5 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، 3 منٹ دیں، یا ایک جھلک ایسے، خدا کرے طریقت کا فیض نصیب ہو، جس کو بات سمجھ نہ آئے کہ واللہ عالم۔ علم کو کسی نے عبور نہیں کیا، نبیوں نے عبور نہیں کیا، ولیوں نے نہیں کیا، تو فیصلہ کسی بات کا اٹل نہیں کرنا چاہیے کہ جو بات ہوگی سوا ہو نہیں سکتی، بہت کچھ ہو سکتا۔ اس لیے خضر حسان موسیٰ صاحب کو کہا تھا کہ علم جتنا بھی پڑھو، علم پھر بھی معلومات اور مطلب جیسے معرفت باقی رہتی، ختم نہیں ہوتی ہے۔ کہ سمندر سے اگر چڑیا چونچ میں پانی لیتی، سمندر ختم ہوا، چونچ میں پانی لیا تو کچھ بھی لیا، سارا سمندر پڑا۔ تو یہ فیصلے والی باتیں کٹر بریلی، کٹر دیوبندی، کٹر نہیں کریں، ایسے کیا دیوبندی بریلی ایسے کہتے ہیں، باقی فیصلہ نہ دیوبندی پہ ہو سکتا پورا، نہ بریلی پر، نہ کسی پر، نہ جماعت، فیصلہ آقا کی کلام پہ ہو سکتا یا اللہ کی کلام پہ ہو سکتا۔ تو خدا کی اللہ کی کلام کی گہرائی کو کوئی پہنچا ہے؟ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو جتنی سمجھ آ جائے، باقی واللہ عالم۔ جھگڑا کرنا، آپس میں بحث کرنا، اس سے نقصان ہوتا ہے، علم کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آپس میں ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ محبت کم ہو جاتی ہے آپس میں جھگڑے سے، بحث سے۔ آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہارے اندر آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ جتنی سمجھ آ جائے بحث نہیں کرنی، بھائی اچھا بھائی یہ بحث کی بات آ گئی ہے، خدا نے بھی منع کیا ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، کہ جس چیز میں جھگڑا ہو، تنازع، تم اس میں تنازع پیدا ہو جائے، چھوڑ دو، تو میں بھی چھوڑتا ہوں، تم بھی چھوڑ دو۔ یہ فیصلہ اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ اور نبی کریم نے کہا پہلی امت ہلاک ہوئی کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوال کرنے زیادہ وہ ہلاک ہوئے تھے، نہیں بولے، خاص کر کے آقا جی کے حق میں نہیں بولے، یہ پتہ تھا، یہ نہیں پتہ تھا، آقا جی کا اس طرح کے ہیں، اس طرح۔ آقا جی کو کوئی نہیں پہچان سکتا وہ کیا ہے، اتنا پہچان سکتا ہے کہ وہ آدم سے پہلے بھی موجود تھے، اور کیسے تھے، کیا تھے، یہ آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ خود کہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبوت کی شان سے موجود تھا جب آدم کا گارا بھی پڑا ہوا تھا، پانی بھی پڑا ہوا تھا، آدم میں جان بھی نہیں تھی، ہم تھے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ۔ پھر وہ بشریت کی صورت میں آئے اور خدا نے کہا ان کو کہو میں تمہارے جیسا ہوں۔ آپ کا ہر چیز میں ان کے ساتھ امتیاز نظر آئے گا، یہ خود ہی کہیں گے ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے جیسے ہے ہی نہیں۔ اسی کسی نے بہت اچھی جملے کہے ہیں، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ وہ نبی ہے، تم نبی اپنے جیسا کہتے ہو؟ خدا نے اگر کہا ہے تم کو کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے حضرت محمد سے کہے میں تمہارے جیسا ہوں، یہ کہا ہے نا خدا نے؟ ہاں کہا ہے۔ اس آیت کو تم نے سوچا اور سنا کہ تمہارے جیسے ہیں، اور دوسری آیت کو نہیں سوچا، کہا بلا تجہروا بالقول کجہر بعضکم، جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسے اونچی آواز سے بات مت کرنا، تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال عبادت برباد ہو جائیں گے۔ دوسری آیت کو بھی تو دیکھنا تھا، پھر اس کا مفہوم نکالنا تھا کہ بشر مثلکم کا یہ تنبیہ کی ہے کہ ان کو اس انداز میں کو مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں، ابھی بھی نظر نہیں آتا ہے، وقت کو غنیمت سمجھو، پھر میں تم کو نہیں مل سکتا۔ جب مثلکم آ گیا پھر کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے۔ آقا جی کے معاملے کبھی نہ بولیں، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، باقی خاموشی۔
وہ جب چاہیں فلک برسائے، تم فلک برساتے ان کے جیسے ہو؟ انہوں نے 41 دن تک مکے میں کھانا پینا نہیں کھایا، پھرتے رہے۔ صحابہ جب دیکھا کہ روزہ نہیں کھولتے، انہوں نے نہیں کھولا تو صحابہ کو بے ہوشی ہونے لگی، گرنے لگے۔ کہا ایکم مثلی، میرے مثال تم ہو سکتے ہو؟ یہ پھر یہ نہیں سوچی یہ حدیث۔ اس لیے اگر ان سے محبت کا تعلق کرنا ہے تو جتنی سمجھ آ جائے باقی بولو۔ اللہ کے سوا آقا جی کو کوئی نہیں جانتا، جس پہ بھی آیا ہوئے ہیں وہ کب آیا ہوئے ہیں؟ ہاں پڑھو جس پہ آیا ہوئے ہیں۔ بہت احتیاط ہے، اختلاف میں کبھی نہ پڑھو اگر طریقت میں چلنا ہے۔ کہ خدا نے کہا ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، محبت، تو بھائی لڑتے ہیں۔ کتے کو کیوں برا کرتا ہے؟ کتا سب کے ساتھ اچھا ہے، بھائی کے ساتھ برا۔ سب کے تمہارے ساتھ اچھا، اپنے بھائی کو کاٹے گا۔ ہو ہو انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہوتے ہیں آپس میں، تو بھائی محبت ہوتی ہے۔ اصلحوا بین اخویکم، تم آپس سے بھائی ہو، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کرو، آپس میں محبت پیدا کرو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سے لوگ ہیں ان میں خیر نہیں، اس کا مفہوم ہے الا من امر بصدقۃ او اصلاح بین الناس، یا اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے، خیراتوں کا، یا لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کو آپس میں ان کے دل جوڑتا ہے۔ تو اس چیز کا بہت خیال کیا کریں کہ نبی کریم کی بات کو بہت اہمیت ہے۔ کہا لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہیں بنو گے۔ کہا ولم تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارا آپس میں پیار نہ ہو۔ تو پیار پھر اختلاف سے پیار ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، کینہ پیدا ہوگا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو سمجھ آ جائے، اسلام ایسا مذہب ہے کافر بھی تم سے مانوس ہے، تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، کافر کو بھی تمہارے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ تم آپس پہ نہیں بیٹھ سکتے ہو، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اگر طریقت میں چلنا ہے، کوئی مسجد ملے نماز پڑھ لو چپ کر کے۔ کوئی عالم ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا واعظ سننا ہے بیٹھ کے، اس کا ادب کرنا ہے، لیکن اس حد تک سننا جس حد تک وہ اختلاف کی بات نہ کرے، محبت کی بات کرے۔ اختلاف کی بات نہ کرے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ اور جہاں اختلاف کی بات کرے، جس سے پھوٹ پڑتی ہے، دلوں میں فرق پڑتا ہے، تو آقا جی کے حدیث کے خلاف ہو جائے گا کہ تمہاری محبت ہے، نہیں مانا، تو وہ عالم کوئی بھی ہو جو اختلاف کی بات چھیڑے، اس کی بات نہیں سننی، اٹھ کے بھاگ جانا۔ ہاں ان چیزوں کا احتیاط پرہیزیں کرو گے، پھر طریقت کی خوشبو تم کو آئے گی، حضرت محمد مصطفیٰ کی کیفیت نصیب ہوگی، پھر تم جھومو گے، گاؤ گے۔ ہاں اگر بد پرہیزی ہے تو پھر تو یہ ساری عمر ہی لگے رہو۔ تمہیں طریقت کی خوشبو، طریقت بہت زبردست چیز ہے، اس میں ادب اور خاموشی، اس میں بحث نہیں ہے، خاموشی ہے۔ یہ شہرت والا رستہ نہیں ہے، بحث والا رستہ نہیں ہے، یہ پڑھنے والا رستہ، کتابوں سے فیضے کرنا۔ اس میں فیض فیصلہ کرتا ہے، فیض جاری ہو گیا، تم کو سب کچھ دکھے گا، تم کو اللہ کی تجلیات دکھیں گی، تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارتیں ہو سکتا ہے لاکھوں میں، یا قسمت سے سوتے یا جاگتے نصیب ہو جائے، ان کا کلام نصیب ہوگا، بہت سی چیزیں تم پہ کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ تم کو عرش فرش تک بیٹھتے بیٹھتے نظر پڑ جائے گی کہ فرش میں کیا ہے، فرش میں کیا ہے۔ دیکھا وہ صحابی آقا جی کے پاس اس کو فیض ہوا تھا، کہا میں جنت والوں کو بھی دیکھتا ہوں اور دوزخ والوں کو بھی دیکھتا ہوں، خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں۔ دیکھا یہ 7,000 سال کے مسافے تک دیکھ رہا تھا۔ پھر آقا جی کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ وہ پاکستان تک نہیں دیکھ سکتے، صحابہ 7,000 سال تک تو ایسی باتوں میں پڑھو ہی نہ، چپ ہی رہو۔ جس کو جتنا پتہ چلا، باقی اس کو نہیں سمجھ آئی، اللہ معاف کر دے گا، اس بحث کو چھیڑنا ہی نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ ہے، فلانے کی چوٹ ہے، نہیں، چپ ہو کے چلنا ہے، کوئی ڈنکے کی چوٹ نہیں، خاموشی سے بس۔ کافر بھی ہے، اس کو پیار سے پاس بٹھا لو۔ آقا جی کے پاس یہودی گزرے، یہودی کتنے ظالم ہیں، خدا کے دشمن، نبی کے دشمن،
اور خدا نے کہا کوئی زبردست مسلمانوں کا دشمن ہے تو یہودی ہیں اور ہندو ہیں، اس کے باوجود خدا نے حکمت کا کہا کہ ان سے بھی حکمت سے چلو، ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنۃ، میٹھی زبان سے بات کرو ان کے ساتھ، دیکھا سختی سے نہیں، نرمی سے، مٹھاس سے، خوش اخلاقی، خندہ پیشانی۔ نبی کریم کھڑے تھے، یہودی گزرے، آپ نے ان سے چہرہ تھوڑی میرا، وہ سامنے آیا تو آپ ویسے ان کو دیکھتے رہے بشاشت سے، تو ان سے نہیں رہا گیا۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے، کہا اجازت دے، ہمارا جی چاہتا میں آپ کے ہاتھ چومے، پیر چومے۔ تو آپ کا ایسے اخلاق تھا تو ایسے تھا، تو ہم کو خدا نے کیا کہا ہے کہ نبی سے اخلاق سیکھو، اسوۃ حسنہ، جیسے چلاتے ویسے چلو، تو پھر ایسے ہی چلنا چاہیے نا۔ تو آقا جی نے ان یہودیوں کو اجازت دی، انہوں نے آقا کے پیر چومے، ہاتھ چومے۔ آقا ان کو کہا تم نیچے سے بھاگ جاؤ یہاں سے، تم یہودی ہو، دشمن ہو، تم پہ خدا کی لعنت آئی ہے، تم میں سے بندر خنزیر بنے ہیں، ایسے کہا آقا نے؟ ایسے نہیں کہا، کہا چوم لو، ہاتھ دے دیا، پیر چومے، چلے گا، کچھ نہیں کہا۔ اور خدا نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، کوئی عظیم اخلاق کے پیمانے پہ دنیا میں اگر ہے سارے جہان میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ، وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا۔ کوئی مسجد ہے نماز پڑھ لو، قرآن میں دیوبندی بریلوی نہیں آیا ہے، آیا ہے ادریسی قادری آیا ہے، نقشبندی آیا نہیں آیا، یہ تو مسلمانوں کے ذکر کے استاد ہیں، علم کے استاد ہیں، یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو اصل ہمارا تمہارا مرکز ہے، نہ نقشبندی ہے نہ بریلوی ہے، تو رستے ہیں، سکھانے والے علماء ہیں یا ذکر والے لوگ ہیں، تو مرکز ان کا ہمارا تمہارا نقشبندی بریلوی نہیں، وہ تو وسائل ہیں، کہ نہ ہمارا تمہارا مرکز اللہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ جو مرکز ہمارا تمہارا ہے وہ اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے، تیسرا نہیں آیا۔ اگر تیسرے کا آیا ہے تو کہا ادھر اختلاف ہوگا، اختلاف ہو جائے تو ان کی بات کو چھوڑ دو، ادھر توقف کرو، خدا نے کہا۔ لیکن خدا رسول کی باتوں سے مت ہٹ جاؤ، ان کی باتوں سے ہٹ جاؤ اور اس میں پڑھو مت، لیکن خدا رسول کی بات کو قبول کرو۔ اگر یہ احتیاط پرہیزیں کرو گے پھر طریقت تم پہ کھلے گی۔ طریقت یہ خاموش رستہ ہے، اس میں فیض کھلنے سے انسان کو معلومات ہوتی ہے، اس میں پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا اتنے ہوتا ہے، فرض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہاں جی، کس سے وضو ٹوٹتے، یہ چیز ہوتی ہے۔ باقی حقیقت اس کو پتہ چلے تو حقیقت فیض سے زیادہ، فیض کے بغیر نہیں پتہ چل سکتی، فیض سے بھی تھوڑا بہت پلتی، جب وہ حقیقت کھلتی ہے تو پھر یہی سمجھو کوئی مجنون ہو گیا، کوئی مجذوب ہو گیا، کوئی جنگل کو چلا گیا، ہاں وہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ فیض ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی، کتاب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو طریقت کے فیض سے اللہ تعالی مالا مال کرے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ پرہیزیں کی ذکر اذکار کے ساتھ، کوئی نیا ذکر اذکار تو ہم نے لانا نہیں ہے، ذکر اذکار وہی ہیں جو آقا جی کے جو قرآن کے نہیں، لیکن اس میں جو بد پرہیزی یہ ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو محرومی ہو گئی۔ ہاں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ طریقت ایسا رستہ ہے، یعنی اخلاق کا اور خاموشی کا اور ادب کا اور امان کا، اس میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں ہندو کو بھی دوست بنا لو، کافر کو بھی دوست بنا لو، یہودی کو بھی دوست بنا لو، مسلمان کو بھی دوست بنا لو، اختلاف کی بات نہ کرو، سارے دوست ہیں۔ جب تم اختلاف کی بات کرو گے تو ساتھ سے تمہاری بگڑے گی، بنے گی کہ ہر وقت اختلاف کرتے سے بگاڑنی کسی سے نہیں۔ ہاں، خاموش رہنا ہے، اتفاق کی بات کرنی ہے۔ قرآن میں اگر کافر بھی تمہارا ہمسایہ بنے، بناؤ اس کو، تاکہ کوئی اچھی بات ہم سے سن لے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو، ہم آقا جی کی طرح تو نہیں ہو سکتے، یہ تو بہت ناممکن ہے، لیکن ان کی محبت میں، ان کے اخلاق میں کچھ حصہ تو مل سکتا ہے نا۔ تو خدا کرے ہم کو آپ کو بہت بڑا حصہ ملے آقا کی محبت میں اور آقا کے اخلاقی معاملے میں۔ ہاں، اخلاقی معاملہ اور محبت، پھر طریقت کا تم پہ مسئلہ کھلے گا۔ اگر اختلاف میں رہو گے ساری عمر گھس کے بھی مر جاؤ گے، طریقت کی تم کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔
طریقت ایک شہرت والا اثر خاموش رستہ ہے، اس میں فیض کھلتا ہے تو کچھ پتہ چلتا ہے، فیض کے بغیر پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا ہے، وہ پڑھنا پڑھانا اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس ایک تسلی ہوتی ہے کہ ایسا ہے، ایک خیال، ایک عقیدہ، لیکن وہ چیز دکھے سامنے، مشاہدہ ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، تجلی آئی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دیکھا، وہ جو ساتھ سے سارے ہی ختم ہو کے مر گئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہاں دیکھا، جب ضرورت سے زیادہ فیض آتا ہے تو آدمی کھو جاتا ہے فیض سے، اس کو پتہ نہیں ہوتا خدا کدھر ہے، نبی کدھر ہے، میں کدھر ہوں، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں، خود کو میں پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں۔ خدا یہ فیض ہے، فیض کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے حواس بھی ٹھیک رکھے۔ ہاں انشاءاللہ تعالی۔